بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ ذات واجب آپ کو امراض و آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی طرح اس کو تھوڑا تھوڑا کرنے میں کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے ہمیں؟ سبق لکھا کس نے ہے؟ سبق کو اردو لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ خطبہ۔ سبق خطبہ ہے، کسی نے تقریر کی ہے جو کہ تحریر کر کے ہم نے لکھی۔ سبق سب ہے، ادب کی صرف میں اس کو کیا کہا جاتا ہے آپ کو بتاؤں، خالی سبق نہیں ہے، یہ ادب کا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی قسم ہے، کوئی کائن ہے، کوئی جنری ہے، کوئی صنف ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سوال آ سکتا ہے، پہلا سبق جو ہے اس کو اردو ادب میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے جو آگے بڑھا کے ہم نے دیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، کل ہم نے پہلا پیرا پڑھنے کی کوشش کی تھی، کیا کہا تھا اس نے شروع میں کہ خدا کی محبت کا اہل بننا ہے۔ ہر مذہب میں یہی ہے، یہ دیکھ لو کامن فیکٹر ہے، صرف اسلام میں نہیں، ہر مذہب میں آپ اس مذہب والے کو پوچھیں، وہ کہتا ہے میں کچھ ایسے عمل کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اہل اور قابل بن جاؤں، میں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، نہ کہ وہ دوسرے جو جن پر وہ خطرناک ہوا اور ہم شریف میں بار بار روز نماز میں پڑھتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلوں میں، نہ کہ اس راستے پر چلوں جو اللہ کی غضب کو دعوت دے۔ اب ہر مذہب کیا کہتا ہے؟ اسلام سے پہلے، یہاں اللہ دوسرے لکھا نہیں ہے لیکن ہمیں پہلا پڑھ کے سمجھ آتا ہے، اسلام سے پہلے جتنے مذہب آئے وہ کیا کہتے تھے کہ جو شریعت لے کر آیا ہے، جو مذہب لے کر آیا ہے نبی یا رہنما ان کا، ظاہر ہندوؤں میں نبی نہیں، ان کے بھی تو رہنما ہے، اس نے کیا کہا میں جو نصیحت کروں اس پہ عمل کرو، میری زندگی میں عمل نہ کرتا ہوں، کر بھی نہیں سکتے، کل بھی میں نے مثالیں نہیں، ادھر رہتا ہوں ادھر رہتا ہوں، زندگی اور ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مذہب کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ آدمی خود کو نہ صرف نصیحتوں کو بلکہ پوری زندگی کو سارا کا سارا مشغلے راہ بنا دے۔ کوئی دنیا میں نہ پڑے کسی بھی مذہب میں، تو یہ ہے وہ امتیاز، یہ ہے وہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو بخشی۔ باقی تمام مذہب کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سمجھ کر کماں جائے تو سمجھ لیں، سارا خیال باقی مذہب کیا کہتے ہیں؟ صرف نصیحتیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نصیحتیں جمع پوری عملی مجسمہ، عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، جملہ لکھا ہے، کیا مطلب؟ ایک ایگزامپل سامنے ہے، ایک مثال سامنے ہے، ایک نمونہ سامنے ہے، جیسے آپ نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے۔ یہ کتنا آسان ہو گیا، مطلب ان کا سوچو، وہ ان میں بس ایگزامپل نہیں ہے، جتنی جاتی کوئی آدمی نہیں ہے جس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے، صرف نصیحتیں فالو کرتے ہیں۔ ہمیں کتنی سہولت دی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت کی وجہ سے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کے تمام جو کام جس طرح سے انہوں نے کیے، ہم اگر ایسا کریں تو وہ سنت نبی پر منترامد ہے اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا اور ہمارے دلوں کو اطمینان بھی ملے گا۔ یہی بات ہے، پہلے تھوڑی مشکل انہوں نے بتائی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ اپنے مجسمے کی پیروی اور اتباع بھی پیروی کرنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کیے گئے کاموں کی نقل کرے گا، پیروی کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، وہ سنت نبی پر
عمل کرتا ہے. خدا کی محبت کا ہے اور اس کے پیار سے مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے. دو چیزیں ہو گئی. کوئی ایسا جس کو سمجھ نہ آئی ہو. مین بات ہے یہاں سے آگے ہم مسلمان نبی کو تبھی سمجھ پائیں گے جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ دوسرے مذہب کو برتری نہیں ہے جو ہمیں دی گئی ہے. کیا برتری ہے, کیا فرق ہے؟ ہمارے نبی کو عملی نمونہ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس کسی نبی کا عملی نمونہ نہیں ہے. یہ ان کو گھاٹا ہو گیا ایک قسم کا, ہمیں فائدہ ہو گیا مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیج مل گیا. آپ آگے کیا بتا فرما رہے ہو؟ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں, کتاب اور سنت. صرف کتاب نہیں ہے, باقی مذاہب میں صرف کتاب ہے, سنت نہیں ہے. ہمارے پاس کتاب اور سنت دونوں ہیں. سنت کے معنی بھی راستے کی ہوتے ہیں. کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں, اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں. لغت کس کو کہتے ہیں؟ لغت ڈکشنری کو لغت کہتے ہیں اردو میں. ڈکشنری نہیں ہوتی, آتا ہے سب کو ڈکشنری. لغت میں جان لو, اپنے پاس رکھ لو. اسی ڈکشنری کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لغت. لام غین تے, یہ آپ کو آنا چاہیے اب تک, یا آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کیونکہ لغت آپ دیکھتے ہیں. تو لغت سے جو نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ لغوی. یعنی ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کیا لکھا ہونا چاہیے؟ راستہ. لغوی معنی سمجھ آئے گا؟ نہیں چیز نہیں, سمجھتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ. کوئی چیز ایسی نہ ہو آپ کو نہ آئے. لغوی کس سے ہے؟ کون سے لفظ سے؟ لغت سے. لغت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سوال سیکھ سمجھے وہ آپ کو آنے چاہیے. وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ کی صورت میں, الفاظ کی شکل میں درج ہیں, لکھی ہوئی ہیں. غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے, روحانی طور پر مکمل ہونا, تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے, روحانی تکمیل کرنی ہے, اللہ کی محبت کا اہل بننا ہے, اس کے پیار کا مستحق بننا ہے, تو ہمیں اللہ نے سہولت عطا فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم چلتے ہیں تو اللہ ہمیں پسند نہیں کرے گا, اللہ کی محبت کے اہل نہیں بن جائیں گے. تو یہ ہمیں آسانی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی وجہ سے. پہلا کہہ رہے ہیں کہ لفظ ایسا جنا آتا ہو ابھی بھی لفظ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ روک دے گا آپ سے ان کو, منہ لاک ہے, اس لاک کو توڑنا ہے ہمیں. ہر وہ لفظ آپ کو آنا چاہیے جو پہلے پہلے میں موجود ہے. جو نئے لفظ ہیں وہ انڈر لائن ہونے چاہیے. ابھی سے اپنی علم نہ ہونے کا اعتراف لکھتے جاؤ. انڈر لائن کا مطلب یہ لفظ مجھے نہیں آتا تھا, میں نے گورنمنٹ کالج مخدوم نذیر میں داخلہ لیا, وہاں میں نے اردو کا پیریڈ پڑھا, وہاں استاد نے مجھے سمجھایا کہ اس لفظ کے یہ 3 معنی ہیں, 4 معنی ہیں, 5 معنی ہیں, زیادہ معنی نہیں کھلا رہا ہوں. آپ نے لکھنے ہیں ساتھ کے ساتھ تاکہ آپ کو گھر جا کر پھر جب استاد نہیں ہوتا تو پھر آپ ادھر ادھر کام کوئی نہ مارتے ہیں, پھر اٹھتے سیدھے مطلب آپ لکھتے ہیں جو گرامر میں ہوتے ہیں. مسپرنٹ کی وجہ سے آپ ادھر کا مطلب ادھر چلا گیا, آپ نے وہ لکھ دیا. یہاں لکھے بیٹھ اس کو ٹیلی کرنے جا کر وہاں مل جل رہے ہیں. اگر آپ گرامر وغیرہ